کا پس منظر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد ہندوستان میں 712 عیسوی میں ہوئی ہے، محمد بن قاسم کے آنے کے بعد۔ اس کے بعد یہاں پہ صوفیاء کرام اور تاجر بھی آتے رہے ہیں، اور مسلمان خاندانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے ادھر۔ مثلاً خاندان علامہ سے شروع ہوا ہے، پھر خلجی، تغلق، سادات، لودھی، مغلز، یہ سب لوگ جو ہیں ان کی حکومتیں ہیں، اور تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی ہے یہاں پر، اور ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اگرچہ ہندو تعداد میں زیادہ تھے لیکن مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ہندو اور مسلمان ہمسایوں کی طرح سے رہتے تھے۔ اگرچہ دونوں میں اختلافات یا تضادات تھے، یعنی زندگی میں مثلا یہ کہ مسلمان توحید کو مانتے ہیں اور ہندو جو ہیں وہ بت پرستی ان کا مذہب ہے۔ اسی طرح سے جو اسلام ہے وہ معاشرے میں مساوات کی ڈیمانڈ کرتا ہے، جبکہ ہندوؤں کا اپنا مذہب انہیں مختلف ذاتوں میں تقسیم کرتا ہے، جس میں برہمن سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور شودر اور اچھوت بہت نیچ قومیں ہیں۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ انصاف کی بالادستی چاہتا ہے، جبکہ ہندو مت کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جب مساوات ہی نہیں ہے تو انصاف کا ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے، تو بھائی چارہ اس وقت ہوگا جب آپ برابر ہوں گے۔ تو جب ایک مذہب نے ہی ان کی تقسیم کر دی، اونچ نیچ کر دی، تو وہاں پر بھائی چارہ بھی مشکل ہوگا۔ اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ عورت کی عزت کی بات کرتا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی کی شکل میں وہ اسے عزت دیتا ہے، بیوہ یا طلاق یافتہ ہونے کی شکل میں اس کی دوسری شادی کی بات کرتا ہے۔ جبکہ ہندو مت کے اندر عورت جو ہے وہ ایک خریدی اور بیچی جانے والی چیز ہے۔ خاوند اگر مر جائے تو اس کے ساتھ اس کو یعنی زندہ جل کے مرنا پڑے گا، تو بیوہ اور طلاق یافتہ کی شادی، طلاق یافتہ تو نہیں ہو سکتی، اس کی شادی ہی ناممکن ہے بیوہ کی۔ تو اس طرح کے مثلاً تضادات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسلام رواداری کی بات کرتا ہے، اور جب آپ میں اتنی اونچ نیچ ہو تو رواداری کیسے، یہ ساری مطلب آپ کے تضادات ہیں، کلیشز ہیں۔ اس کے باوجود ہندو اور مسلمان یہ زندگی گزار رہے تھے۔ اب 1612 میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، آئی تو تھی تجارت کرنے کے لیے، اور اس نے تقریباً 1612 سے 1757 تک بزنس کیا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے مختلف ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ فوج لے کر آئی تھی، جو کہ اس بہانے سے کہ جی جناب ہمیں جو ہے وہ بحری قذاق جو ہے لوٹ لیتے ہیں ہمارا سامان، تو ہمیں یہ ضرورت ہے، اور اس فوج کو انہوں نے استعمال کیا یہاں پر، اور مختلف ریاستوں پہ قبضہ کرتے گئے وہ ایک کے بعد ایک کر کے، اور 1757 سے 1857 تک جو ہے وہ رول ہے اس کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور 1857 سے 1947 تک برٹش کا رول ہے۔ تو انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہے وہ مضبوط نہیں رہی وقت کے ساتھ، نہ ان کے پاس بحری قوت ہے، نہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم ہیں جس سے کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اگرچہ دولت کی جو ہے وہ کثرت تھی، کافی زرخیز ملک تھا، تو یورپ کے مقابلے میں یہاں پر دولت تھی، مگر جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم نہیں تھے۔ تو انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم اس ملک پر آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں اور یہ ساری دولت ہماری ہوگی۔ تو یہی ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے آہستہ آہستہ قبضہ کرتے کرتے دہلی تک وہ پہنچ گئی۔ جب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ جی ہمارا یہ نقصان ہو چکا ہے، تو انہوں نے واپس لینے کی کوشش کی اس اقتدار کو، اور 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ واپسی کی ایک کوشش ہے کہ جی ہم اپنا اقتدار واپس لیں۔ اس کوشش میں ہندو بھی ساتھ شریک تھے، مگر یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں کو ایک میسج ملا کہ جی مسلمان آرام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ کوششیں کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان کا ملک تھا اور اقتدار تھا ان کا، تو بہتر ہے کہ ان کو دبایا جائے، معاشرتی، سیاسی، سماجی طور پر ان کو پسماندہ کر دیا جائے۔ لہٰذا مسلمانوں سے ان کی جائیدادیں چھین کر ہندوؤں کے حوالے کر دی گئیں، ملازمتوں میں ان کو ملازمتوں سے بے دخل کیا گیا، اور سیاست میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، جدید تعلیم وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کو انہوں نے مراعات دینا شروع کر دی، اگرچہ وہ بھی اس جنگ میں تھے شریک،
मगर जानबूझकर ऐसा किया गया तो ताकि ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोबारा यूनाइट होकर फिर कभी हमला ना करें। तो उन्होंने इन दोनों कम्युनिटीज़ को डिवाइड किया और इस पर रूल शुरू कर दिया। बहरहाल मुसलमानों के साथ अब ये ज्यादती शुरू हो गई थी और हिंदू भी अंग्रेज़ों की शह पाकर मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे थे। तो अब जो हालात बन चुके थे वहाँ पे मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। तो मुसलमान अपने लिए कोई महफूज बावकार जगह चाहते थे और वो चाहते थे उनके पास कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, ये है आपका सारा जो है पस मंज़र समझ लें। जो हम नज़रिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई और आपने ये अपनी पिछली क्लास में पढ़ी है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि जी नज़रिया क्या होता है। नज़रिया किसी तसव्वुर या मकसद या नस्बुल ऐन को कहते हैं। अब नज़रिया सादा लफ्ज़ों में ये है कि जी एक आइडिया है और नज़रिया पैदा होता है आपके हालात की वजह से। जो सिचुएशन या मसला आपको कोई दरपेश है उसके हल के लिए जो आप सोचते हैं कोई तदबीर, उसको आइडिया कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। ठीक है, तो नज़रिया आपके हालात की वजह से पैदा होता है। अब 1000 साल तक मुसलमान हिंदुस्तान में रहे हैं और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जिस वक्त उनके लिए मसला पैदा हुआ है, अंग्रेज़ों ने आके उनका जीना दुभर कर दिया है और उनके साथ मिलकर हिंदू भी मुसलमानों को जलील करने पर तैयार हो गए हैं। तो अब मुसलमानों को अपने लिए कोई हल सोचना था कि जहाँ पर वो इज्जत से, यानी ऐसा मुल्क हो जहाँ वो इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, तो ये जो आपके मसला होता है ये कुछ भी हो सकता है, सियासी, मुआशी, मुआशरती, मजहबी, जो भी होगा उसका हल भी आप उसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे। अब ये जो मसाइल हैं ये सियासी भी हो गए हैं, समाजी भी हैं, मुआशरती भी हैं, मजहबी भी हैं, यानी सारे मसले आपके लिए पैदा हो गए हैं हर तरह से, क्योंकि आपको तंग किया जा रहा है। तो इन सब मसाइल का हल क्या आपके जहन में आएगा कि जी हम अपने लिए कोई अलग एक जो है वो मुल्क कायम करें। और ये मसला किसी एक शख्स का नहीं है, ये पूरी कौम का है, पूरी कौम इसको फेस कर रही है। तो वो उनका मुश्तरका नस्बुल ऐन है कि जी इस मुसीबत से निकलना, अपने लिए कोई बाइज्जत जो है वो हल तलाश करना, ये पूरी कौम का एक जो है मकसद है। तो नज़रिया किसे कहते हैं? तसव्वुर, मकसद या नस्बुल ऐन होता है इसके, जिनके असूलों के लिए इंसान जद्दोजहद का आगाज करता है। अब अगर आपके जहन में कोई आइडिया आ भी जाए, ठीक है, तो उसके लिए जब तक आप कोई कोशिश नहीं करेंगे, कोई लाए अमल नहीं तैयार करेंगे, जब तक आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं है। बहुत ही अच्छा, बेशक कितना ही अच्छा नजरिया हो, जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो नजरियात क्या करते हैं? नजरियात आपको एक कुव्वत मुतहरका देते हैं, जैसे गाड़ी में फ्यूल डालते हैं और गाड़ी चलती है। तो इसी तरह से नजरिया भी यही करता है कि वो तहरीकें जो होती हैं, जो जमातें तहरीकें चलाती हैं, उनकी बुनियाद पर कोई ना कोई नजरिया होता है और उनका कोई मकसद होता है आगे। तो जब वो जदोजहद करती हैं वो अपने मकसद तक पहुंचती हैं। मसलन मुस्लिम लीग जो कायम हुई, मुसलमानों की सियासी जमात, तो उसकी बुनियाद पे क्या नजरिया था? उसकी बुनियाद पे ये नजरिया था कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करें जहां हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो उसके लिए उन्होंने लाया अमल अख्तियार किया, उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की। तो आखिरकार उन्होंने अपने लिए अलहदा मुल्क हासिल कर लिया। पहले तो वो ये कोशिश करते रहे कि मुसलमानों को हम तहफ़्फ़ुज़ात दें, लेकर दें ब्रिटिश हुकूमत से, हिंदुओं से। लेकिन जब तहफ़्फ़ुज़ात से बात नहीं बनी तो फिर मुसलमान जो थे उन्होंने अपने लिए अलग मुल्क की डिमांड की। ठीक है, तो अब नज़रिया हम किसे कहेंगे कि नज़रिया किसी तसव्वुर को या नस्बुल ऐन को कहते हैं, जो ज़िंदगी का मकसद होता है और उसके हसूल के लिए इंसान अपनी जद्दोजहद करता है। नज़रिया ख्यालात के उस मजमूए का नाम है जो सियासी, मुआशी और मुआशरती निज़ाम की बुनियाद बनता है। यानी आपका सियासी मसला हो सकता है, ठीक है, मुआशी मसला हो सकता है, मुआशरती मसला हो सकता है। तो उनके लिए जो नज़रियात हैं वो उनका वही हल तजवीज़ करेंगे और उनके हसूल के लिए आप अपने मकसद तक जाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है वो एक यानी सादा तरीके से आप समझ लें कि नज़रिया क्या होता है और उसका रोल क्या होता है एक इंसान की ज़िंदगी में, कि वो आपको कुव्वत मुतहरका देता है, वो पुश करता है आपको आपके मकसद के हसूल के लिए, आपको जद्दोजहद पर आमादा करता है, आपको कोशिश के लिए तैयार करता है और मुस्तैद करता है। ये है जनाब आपका नज़रिया। ठीक है, तो नज़रिया पाकिस्तान क्या है? नज़रिया पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान का लाया अमल, प्रोग्राम और निज़ाम ज़िंदगी। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ पर हम इस्लाम के मुताबिक
زندگی گزار، یعنی ایسا نظام ہو ہمارا جس کی بنیاد میں اسلام کا نظریہ ہو. یہ اسلام ایک دین ہے، اسلام صرف مذہب تو نہیں ہے جس میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. جو آپ کو وہ جو گائیڈ لائنز دیتا ہے وہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے پر دیتا ہے، ہر پہلو پر دیتا ہے. تو نظریہ پاکستان سے مراد نظریہ اسلام ہے جس کے نام پر پاکستان حاصل کیا گیا، یعنی حصول پاکستان کا مطلب اسلام کا مکمل نفاذ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان مفکرین کی نظر میں کیا ہے. اچھا، سید علی عباس کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ہم میں نہیں ہے، یعنی پاکستان کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں. تو اس کا وہی مطلب ہی ہوا، یعنی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمیں ایسی ریاست چاہیے جہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اور وہ ریاست کیا ہے؟ پاکستان. ٹھیک ہے، وہی بات ہوئی. یعنی پاکستان ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہم اسلامی نظام کو نافذ کر سکیں. یعنی جب تک ہم اسے نافذ نہیں کریں گے ہم کس طرح سے سکون حاصل کریں گے، کیسے ہم ایک محفوظ اور باوقار زندگی گزار سکیں گے؟ اس کا نفاذ ہوگا تو یہ ممکن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ڈاکٹر اسلم سید کہتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں. یعنی انفرادی زندگی تو ہندوستان میں بھی آپ گزار سکتے تھے اسلام کے مطابق، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کی اجتماعی زندگی ہے جس کی اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے، مثلاً وہ چاہتا ہے آپ کے معاشرے میں مساوات ہو، مثلاً وہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاس انصاف ہو. ٹھیک ہے، معاشی انصاف، معاشرتی انصاف، ہر لیول پہ انصاف ہونا چاہیے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کو اس کے حقوق دیے جائیں، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے ہر کسی کے پاس. وہ اخوت اور رواداری چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے آپ کے لیے ممکن ہے؟ جب آپ کے پاس اپنا ملک ہو تو وہاں پر آپ انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے مطابق ڈھالیں گے. ٹھیک ہے. تو علامہ علاء الدین صدیقی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نفاذ افراد پر، حکومت پر، جماعتوں پر ہو اور کبھی تر قوت اسلام ہو. یعنی ایک ایسا ملک ہو ہمارے پاس جہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کریں، نہ صرف افراد پر ہو بلکہ حکومت پر بھی ہو، کہ حکومت ایسی بنائی جائے جو کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق چلے. یہی جو اسلام کی ڈیمانڈ ہے، مساوات، انصاف، سماجی، معاشی، معاشرتی انصاف، اس کے علاوہ حقوق اور جو ہے اخوت اور بھائی چارہ، رواداری، یہ ساری چیزیں اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے. تو حکومت کو یہ سب پورا کرنا پڑے گا. یہ ایسے سیاسی جماعتوں پر اسلام کا نفاذ ہو اور سب سے قوی تر قوت جو ہے وہ اسلام ہونی چاہیے. یہ جناب مفکرین ہیں جو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ سادہ سے طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی نظریہ پاکستان کیا ہے. یعنی ہم ہندوستان کے اندر ہماری زندگی جو تھی مسلمانوں کی وہ مشکل ہو گئی تھی، تو ہمیں اپنے لیے ایک الگ